آج ہم بات کریں گے 9ویں 10ویں محرم کیوں منائی جاتی ہے یا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اسلام میں اس کی تاریخ کیا ہے بیسیکلی، اور مطلب اس پہ بات کریں گے، اور ہومیوپیتھی میں اس کی افادت کیا ہے۔ تو السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں اے جے ہیلتھ ٹی وی، ایسا چینل جہاں ہم صحت، ہومیوپیتھی اور اسلامی تعلیمات کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کی ویڈیو محرم حرام کے عظیم مہینے سے متعلق ہے، اور خاص طور پر 9ویں اور 10ویں محرم کے روزوں کی فضیلت، ان کا پس منظر یعنی کہ تاریخ کیا ہے، احادیث کی روشنی میں صحت کے فوائد اور ہومیوپیتھک زاویے سے انشاءاللہ ان روزوں پہ بات ہوگی۔ اور اگر کوئی مسکنسپشن ہے کسی کا تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو دور کیا جائے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ محرم کے روزے کیوں رکھے جاتے ہیں۔ آپ نے تملیل میں بھی دیکھا ہوگا، محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 میں درج ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل جب تھے اس وقت کی بات ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے اور یہودیوں کو دیکھا کہ یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں 10ویں محرم کا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان کو جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، ان کو جو فیرو ہے اس سے جب نجات ملی، یعنی ان کے فرعون کے جو سمندر میں غرق کر دیا گیا فوج کو، تو اس کو یوم تشکر کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوڈ ان کو بات کر رہا ہوں، ہم موسیٰ سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ تو یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2004 میں یہ واقعہ درج ہے، یہ حدیث درج ہے۔ تیسری پوزیشن اس کی یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے رکھنے کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ سے زیادہ حقدار نہیں ہیں، پھر آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم جاری کیا۔ تو یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2004 میں موجود ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے رکھنے کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اگلا سال ملا تو میں 9ویں اور 10ویں دونوں دن کا روزہ رکھوں گا۔ اور اس حدیث کو مسند احمد حدیث نمبر 2154 میں درج ہے۔ یعنی روزے اس طرح رکھے جا سکتے ہیں کہ 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں یہ رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں جی، جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے صحت کے فوائد۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے انسائٹ اس میں کیا ہے، روزہ جسم کے لیے ایک نیچرل ڈیٹاکسک ہے، یعنی کہ زہریلے اثرات کو ختم کرتا ہے۔ نظام معدے کے نظام کو آرام دیتا ہے۔ ایک مشین ہے، چل کے تھک جاتی ہے، تھوڑا سا اس کو آرام ملنا چاہیے۔ شوگر اور بلڈ پریشر میں بہتری آتی ہے۔ قوت مدافعت یعنی امیونٹی، وائٹل فورس، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب یہ ٹھیک ہوگی تو آپ بھی ٹھیک ہوگے۔ ذہنی سکون، روحانی سکون، موٹاپے سے نجات آپ کو ملتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ اثرات ہیں اس کے، یعنی کہ یہ وزن کم کرنے میں، ظاہر روزہ رکھیں گے تو وزن کم ہوگا، کم کھائیں گے اور کم وزن فیٹ ملیں گے آپ کو۔ کربلا اور عاشورہ کے روزے میں فرق کیا ہے؟ کربلا اور عاشورہ کے روزے میں فرق کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ عاشورہ کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے منسلک ہے، نہ کہ کربلا سے، کیونکہ کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا ہے، یعنی کہ ہجرت کے 61 سال بعد پیش آیا جب اسلام مکمل ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ عاشورہ کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے آغاز میں ہی شروع کر دیے تھے۔ تو یہ اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لیں
کہ کربلا سے اس کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے، نسبت نہیں ہے۔ البتہ کربلا کو یاد رکھنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی قربانی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک روحانی پہلو اس میں ضرور ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو کی بات کریں گے کہ ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ روزہ اگر رکھے تو ہومیوپیتھی فلسفے میں کیوں یہ مفید ہے اور یہ کس طرح انسانی جسم کو فائدہ دے سکتا ہے، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی مانا جاتا ہے کہ صحت تب تک برقرار رہتی جب انسان کی وائٹل فورس یعنی کہ قوت حیات متوازن ہو، اس کی بیماری یا اس کی کمی بیشی جو ہے وہ بیماری کہلاتی ہے۔ روزہ رکھنا خود ایک قدرتی طریقہ ہے جس سے جسم کے سسٹم کو ریسیٹ کرنے کا یا ریچارج کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ کہتے ہیں دوبارہ سٹارٹ کر دیں۔ تو روزہ کے دوران بھوک، پیاس، کمزوری، تھکن، ان سب کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور ایسی میڈیسن موجود ہیں کہ اگر کوئی بھوک پیاس لگ رہی ہو تو ہم ہومیوپیتھک ریمیڈی استعمال کر کے مطلب اس کمی اور بیشی کو مینج کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ فاسٹنگ کے دوران ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ کو ایک میڈیسن ہے ہماری چائنا 6X میں سے کام کرتی ہے، جو روزے کی حالت میں بندہ کمزوری، جسمانی تھکن اور اس طرح کے چکر وغیرہ ورٹائگو محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر افطار کے بعد جب آدھا گھنٹہ رہتا ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو روزے کے بعد 5 قطرے آدھے کپ میں لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو فریش کر دے گا، بالکل ریچارج کر دے گا۔ اس کے بعد ہماری ایک میڈیسن ہے نیٹر میں اور نمک سے بنتی ہے، بار بار پیاس لگے، خشک زبان ہو اور جسم میں پانی کی کمی ہو تو نیٹر میں کو یاد رکھیں، بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ استعمال اس کا آپ ایسے کریں گے، 5 قطرے روزے کی حالت میں بغیر کھائے کیسے وہ بتاتا ہوں آپ کو میں۔ آپ جسم پہ لگا سکتے ہیں، اپنے اس کو پور کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ وامیکا 30 میں بڑی اچھی میڈیسن ہے، روزہ رکھتے ہوئے چڑچڑاپن محسوس ہو، غصہ ہو، معدے میں جلن ہو اور تو پھر اس کو کیا جا سکتا ہے۔ استعمال اس کا ایسے کریں گے، سحری سے پہلے 5 قطرے لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پورا دن، یقین کیجئے پورا دن بہترین گزرے گا۔ ایسڈ فاسٹ 30 میں اچھا کام کرتی ہے، روزے میں ذہنی کمزوری، نیند کا مسئلہ، دماغی تھکن ہو تو ایسڈ فاسٹ کو یاد رکھیں، رات کو سونے سے پہلے 5 قطرے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلا دن آپ کا بہترین گزرے گا، ذہنی سکون ملے گا۔ اور دس از آل اباؤٹ ناظرین، محرم کے روزے نہ صرف روحانی بلندی کا ذریعہ ہے بلکہ جسمانی توازن اور کا فائدہ بھی ہے، فائدہ مند ہے۔ اور اگر ہم ہومیوپیتھک نقطہ نظر کو شامل کریں تو روزے کا اثر اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، صحت، دین سارے انٹیکٹ رہتے ہیں۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنی رائے دیں اور AJ ہیلتھ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ثواب کا کام، صحت کا کام ہمارے ساتھ۔ اللہ ہمیں روزے کی روح کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور جسم و جان دونوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دس از می ڈاکٹر عقیل جاوید سائننگ آف، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔